السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد فضل و کرم ہوا جس رب کائنات مالک و ارض و سما نے مجھے اور آپ کو دنیا کے تمام جھمیلوں سے نکالا، دنیا کی تمام مصروفیات سے نکال کے اس وقت اپنے پاک اور مقدس گھر میں جمع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ اصلاح عالم کے لیے جو ایک لاہ عمل پروردگار کی طرف سے ہمیں دیا گیا، جس کو قرآن پاک نے واضح الفاظ میں بیان کیا، اسی لاہ عمل کے حوالے سے آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اصلاح عالم کے لیے قرآن کریم کے اندر جو ہمیں پہلا نقطہ دیا، وہ حکم تھا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، اور
اس عنوان پر گزشتہ کئی ہفتے ہو گئے آپ نے سنا کہ عدل کا جو پہلا مقام ہے وہ یہ تھا کہ انسان اللہ اور بندے کے درمیان عدل کو قائم کرے۔ اللہ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس مقام اور مرتبے میں کسی دوسرے کو وہ شریک نہ ٹھہرائے، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، نہ اللہ کی کسی صفت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اس کی ذات تنہا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، جس کی ذات بالکل تنہا، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کے برابر کا کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ وہ اپنی شان میں، وہ اپنی ذات میں، اپنی تمام صفات میں، اپنے تمام کمالات میں وہ تنہا ہے۔ اور قرآن پاک میں اعلان کرا دیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ تمہارا خالق ایک، تمہارا مالک ایک، اس کائنات کو پیدا کرنے والا وہی، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا وہی، جو اس پوری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، اور اس کائنات کے نظام کو سنبھالنے میں اسے کسی طرح کی کوئی دشواری نہیں اور اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، اس کی ذات تنہا ہے۔ تو پہلا حکم اصلاح عالم کے لیے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس عالم کی اصلاح ہو جائے، دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو جائے، دنیا کے اندر چین اور سکون آ جائے، اس کے لیے یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام، اس کے مرتبے میں، اس کی کسی صفت میں، اس کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ امام ابن العربی نے عدل کا ایک مقام لکھا کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ عدل کرے، انسان اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرے۔ قرآن پاک ہمیں حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ او ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، نارا، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو، سب کو تم جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ کتنی سخت، وقودها الناس والحجارہ، فرمایا جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم۔ اللہ کہہ رہا ہے جہنم کے اوپر میں نے کچھ فرشتوں کو نگراں مقرر کیا ہے، جہنم کے کچھ داروغے ہیں، فرمایا وہ بڑے سخت ہیں، انہیں کسی پر رحم نہیں آتا اور نہ ہی وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ نے جس چیز کا انہیں حکم دیا اس حکم کو وہ پورا کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم وهم یفعلون ما یؤمرون، فرمایا وہ کام کرتے ہیں جس کا ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے۔ تو اپنے نفس کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ انسان نے انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے۔ تو اپنے نفس کے ساتھ انصاف کس طرح انسان کرے کہ اپنے آپ کو آدمی جہنم کی آگ سے بچائے۔ ایک اور جگہ حکم دیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اللہ کہہ رہا اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ دوسری جگہ فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ،
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کہہ رہا لوگو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو۔ تو اپنے نفس کے ساتھ انسان نے عدل کرنا ہے، تو حکم دیا گیا کہ تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو۔ تو اس آیت کے تحت ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آدمی کبھی بھی وہ کام نہ کرے کہ جس سے اس کے جسم کو کوئی نقصان پہنچے، کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کرے جس سے اس کو جسمانی نقصان ہو یا اس کو روحانی نقصان ہو۔ جس طرح اپنے جسم کی حفاظت کرنا انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اسی طرح انسان کے لیے اپنی روح کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ کے اندر خودکشی کرنا حرام قرار دیا گیا کہ کوئی انسان اپنی جان نہیں لے سکتا ہے۔ کوئی زہریلی چیز کھا کے اپنے آپ کو کسی اونچی جگہ سے گرا کے یا کسی ہتھیار سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے اپنا وہ قتل نہیں کر سکتا ہے، اپنے جسم کا کوئی عضو نہیں کاٹ سکتا ہے۔ اس چیز کو حرام کر دیا، اور میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے کسی اونچی جگہ سے گرا کے مار دیتا ہے، قتل کرتا ہے اپنے آپ کا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں گراتے رہیں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اونچی جگہ سے وہ جہنم کی کھائی میں اس آگ میں گرتا رہے گا۔ اور دوسری اور فرمائے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی نے زہر پی کے اپنی جان دے دی، خودکشی کر لی، میں کل قیامت یعنی قیامت کے دن تک وہ زہر وہ پیتا رہے گا، اور اس سے خطرناک قسم کا زہر اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور قیامت تک اسی عذاب کے اندر وہ مبتلا ہوتا رہے گا۔ اور جو آدمی کسی ہتھیار سے اپنے آپ کا قتل کرتا ہے، فرمایا وہی ہتھیار اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اپنے پیٹ کے اندر گھومتا رہے گا اور بار بار اس ہتھیار کو اپنے جسم میں مارتا رہے گا، اور یہ سزا قیامت تک اس کو یوں ہی ملتی رہے گی۔ موجودہ معاشرے میں، موجودہ دور کے اندر خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوان ڈپریشن کے شکار اور پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، اپنے آپ کو تباہی میں ڈال دیتے ہیں، اپنی دنیا بھی تباہ کر دیتے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم نے اپنے نفس کی حفاظت کرنی ہے، اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ جو زندگی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک قیمتی تحفہ دیا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے قیمتی انعام ہے۔ اس نعمت کی ناقدری نہ کرو، اس نعمت کو یوں ہی ضائع نہ کرو، بلکہ اس زندگی کو رب کی بندگی میں لگاؤ، رب کی اطاعت میں لگاؤ، رب کی فرما برداری میں لگاؤ۔ زندگی کے اندر چین آ جائے گا، زندگی کے اندر سکون آ جائے گا، پھر تمہیں وہ نوبت نہیں آئے گی، پھر تم وہاں تک نہیں پہنچ پاؤ گے کہ تمہیں اپنی جان دینی پڑے، تمہیں خودکشی کرنی پڑے۔ اللہ تمہیں چین عطا کرے گا، سکون عطا کرے گا۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں کے اندر زندگی گزارتا ہے، اس انسان کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، اور پھر وہ گھٹتا رہتا ہے اندر اندر سے، پھر اسے چین نہیں ملتا ہے، پھر اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ اللہ بار بار اپنے بندوں کو کہتا ہے، او میرے بندو آؤ، تمہیں اگر چین چاہیے، تمہیں اگر سکون چاہیے، میری عبادت میں لگ جاؤ، میری بندگی میں لگ جاؤ، اس میں تمہیں سکون ملے گا، اس میں تمہیں آرام ملے گا، اس میں تمہیں چین ملے گا۔ کہ اگر سکون چاہتے ہو تو اس دنیا کے اندر تمہارا چین نہیں ہے، اس دنیا کے اندر تمہارا سکون نہیں ہے، بلکہ اس میں تمہارے لیے نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا گھاٹے والا انسان کون ہے؟ قرآن نے کہا کہ وہ کہ جو انسان
اپنی آخرت کو بھول کر اپنی زندگی کا ہر لمحہ دنیا کے پیچھے خفا دیتا ہے، ہر وقت اس کے دل و دماغ میں دنیا سوار رہتی ہے اور اپنے مالک کو بھول جاتا ہے، اپنے خالق کو بھول جاتا ہے، فرمایا یہ انسان سب سے بڑے گھاٹے والا، سب سے بڑا نقصان والا آدمی یہی ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ دنیا کے پیچھے لگایا لیکن اپنے خالق کو راضی نہیں کیا، اپنے مالک کو اس نے راضی نہیں کیا۔ میرے ایمانی بھائیوں، شریعت نے ہمیں، اس دین اسلام نے ہمیں اس کا حکم دیا کہ تمہارے اوپر یہ لازم ہے، تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ تم اپنی جان کی حفاظت کرو، اپنے نفس کی حفاظت کرو۔ اور بعض دفعہ ماں باپ چونکہ اولاد کی اچھی تربیت کرنے کے بجائے اولاد کے لاڈ پیار میں آ کے انہیں تیز رفتار سواریاں دے دیتے ہیں، اور پھر وہی اولاد اپنے دوستوں اور یاروں کے ساتھ جب سڑک پہ اترتے ہیں اور پھر وہی قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ریس لگاتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ آرائی کرتے ہیں، اور کچھ دور جانے کے بعد حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ساری زندگی ماں باپ کو وہ دکھ سہنا پڑتا ہے، اس صدمے میں رہنا پڑتا ہے، وہ درد انہیں اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن وہاں بھی قصور کس کا؟ ماں باپ کا، کہ ماں باپ نے اولاد کی تربیت کرنے کے بجائے ان کے ہاتھ میں وہ تیز رفتار کار تھما دی، ان کی تربیت نہیں، اور انہوں نے پھر دوستوں اور یاروں کے ساتھ عیاشی اور عیش و آرام والی زندگی گزارنے کے چکر میں اور بالکل اپنے مالک کو بھول گئے، اپنے خالق کو بھول گئے۔ جب سڑک پر اترے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور پھر ماں باپ ساری عمر روتے رہتے ہیں، تو گویا کہ ہلاکت کا سامان خود ماں باپ نے اپنی اولاد کے ہاتھ میں تھما دیا، چونکہ پھر ماں باپ نے اس اولاد کی تربیت کا سوچا نہیں، جبکہ اولاد کے لیے سب سے قیمتی زیور، سب سے قیمتی تحفہ کیا تھا کہ اولاد کو ماں باپ حسن ادب سکھائے، اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے، ان کو ان کے خالق کا تعارف کرائے، ان کے مالک کا تعارف کرائے، انسان کو اس کی زندگی کا مقصد سمجھایا جائے۔ اولاد کو جب انسان ماں باپ زندگی کا مقصد سمجھائیں گے، تیرا مقصد کیا ہے؟ تیرا مقصد صرف مال و دولت کمانا نہیں ہے، تیرا مقصد صرف دنیا کمانا نہیں ہے، تیرا مقصد ہے اپنی آخرت کو سنوارنا، اپنی آخرت کو بنانا۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، یہ شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، قتل نہ کرو، ولا تقتلوا انفسکم، مت قتل کرو اپنے آپ کا۔ اور عدل کا جو تیسرا مقام لکھا ہے، عدل کا جو تیسرا درجہ، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اور اپنے عزیز و اقربا اور اس کائنات میں بسنے والے ایک ایک فرد کے ساتھ، ایک ایک انسان کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے، انصاف کا معاملہ کرے، انسان ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، اخلاق سے پیش آئے۔ اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا حکم دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ، تاکہ تم زندگی کے ہر میدان میں دوسروں کے ساتھ انصاف کر سکو، تم دوسروں کے ساتھ عدل کر سکو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، فرمایا تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کر سکو، اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، فرمایا ہمیشہ انصاف کرتے رہنا، اس لیے کہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ کہ ایسا نہ ہو کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو اور اس دشمنی میں آ کے تم ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا، کہیں تمہارے ہاتھ سے عدل کا دامن نہ چھوٹے، تمہارے ہاتھ سے عدل کا دامن نہ چھوٹے، کسی کے ساتھ تم ظلم نہ کرو۔ ان تحکموا بالعدل،
اللہ کہہ رہا اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ جب بھی تم نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، سچائی کے ساتھ فیصلہ کرو، اگرچہ وہ فیصلہ تمہارے عزیز و اقربا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اللہ کہہ رہا ہے جب تم بات کرو تو سچائی کے ساتھ بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ بات تمہارے عزیز و اقربا رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جائے، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ جائے۔ تمہارے پاس مقدمہ آیا، دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، ایک طرف تمہارا باپ ہے، ایک طرف تمہارا عزیز و اقربا تمہارے رشتہ داروں میں سے کوئی ہے، دوسرا اجنبی آدمی ہے، لیکن حق پر وہ اجنبی ہے جو تمہارا کچھ بھی نہیں لگتا ہے۔ اب تم نے اگر گواہی دینی ہے تو سچائی کے ساتھ گواہی دینی ہے، انصاف کرنا ہے۔ تم یہ مت سوچنا کہ ایک طرف میرا باپ ہے، ایک طرف میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، اگر میں نے اس کے حق میں بات نہ کی تو یہ میرے سے ناراض ہو جائے گا۔ یہاں پر تم اگر اپنے رشتہ دار کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرو گے، دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اگر یہاں اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہاں پر اگر اپنے رشتہ دار کو ناراض کیا، اپنے دوست کو ناراض کیا کہ نہ یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا ہے کہ میں جھوٹی گواہی تیرے لیے دوں، یہ ہو نہیں سکتا ہے میں کوئی غلط فیصلہ کروں، مجھے میرے رب کو جواب دینا ہے، مجھے میرے رب کی عدالت میں جانا ہے، میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ میرے بندے بتا میں نے حکم دیا تھا ان تحکموا بالعدل، کہ تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ یہاں تک حکم تھا کہ جب آپس میں تمہارے دو بھائی لڑ پڑیں، جب تم نے ان کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرانی ہے، فاصلحوا بینہما بالقسط، تو انصاف کا معاملہ وہاں پر کرنا، کسی ایک کی طرفداری نہ کرنا بلکہ ساتھ اس کا دینا جو حق پر ہوگا۔ اور آپ نے تو ظالم کا ساتھ دیا کہ جس نے کسی کا حق مارا ہوا تھا، آپ نے اسی کے طرفداری میں بات کی، تو یہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پوچھ ہونی ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، اس دھرتی کے اوپر کب امن آئے گا، اس دھرتی کے اوپر کب چین اور سکون آئے گا، جب ہم میں سے ہر آدمی یہ تہیہ کر لے کہ مجھے عدل کو نہیں چھوڑنا ہے، مجھے انصاف کو نہیں چھوڑنا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے ہر آدمی رو رہا ہے، ہر آدمی شکایت کر رہا ہے۔ ایک مزدور دن بھر مزدوری کرتا ہے، شام کو اس کا مالک اسے وقت پہ مزدوری نہیں دیتا ہے، وہ روتا پھرتا ہے کہ یہ میرے سے ظلم کر رہا ہے، یہ انصاف نہیں کر رہا ہے۔ ایک آفیسر اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے، ان کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور پھر وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ ہمیں حکمراں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جیسے انصاف کرنے والے ملیں، عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمراں ملیں۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم امالکم، لوگوں جس طرح تمہارے اعمال ہوں گے، جس طرح تمہارے کرتوت ہوں گے، جس طرح تم خود ہوں گے، اسی طرح کے حکمراں تمہارے اوپر حکومت کریں گے، اسی طرح کے حکمراں تمہارے اوپر حکمرانی کریں گے۔ جب آپس میں تم ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھو گے، جب اولاد ماں باپ کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے گی، جب اولاد ماں باپ کے حقوق کو سمجھے گی، ماں باپ اولاد کے حقوق کو سمجھیں گے، شوہر بیوی کے حقوق کو ادا کرے گا، بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کرے گی۔ اسی طرح جب ایک آفیسر اپنے ماتحتوں کے حقوق ادا کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح پھر امن قائم ہوگا، پھر اللہ کے یہاں سے فیصلے اتریں گے اور پھر ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ پھر جو حکمراں آئیں گے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز جیسے انصاف کرنے والے ہوں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے عثمان بن عفان جیسے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، اور طلحہ اور زبیر جیسے رعایا بن کے دکھانا ہے۔ جب ہم ان کی رعایا کی طرح رعایا بن جائیں گے، پھر حکمراں بھی عمر بن عبدالعزیز جیسا آئے گا، پھر حکمراں بھی عمر بن خطاب جیسا آئے گا، پھر بھیڑیا اور بکری
ایک تالاب پہ پانی پیئیں گے، پھر شیر کسی جانور پر حملہ نہیں کرے گا جبکہ اس کا کام ہی دوسروں کو پھاڑنا ہے، لیکن پھر ایسا انصاف، ایسا عدل قائم ہو جاتا ہے کہ جانوروں میں سے بھی کوئی جانور کسی دوسرے جانور پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے، اللہ جو ہمیں حکم دے رہا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، لوگو اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے عدل و انصاف کا، احسان کرنے کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کریں۔